بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے، ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے۔ اول کون سا ہے، بیت المقدس یا بیت اللہ شریف؟ ہماری ویڈیوز کے آنے سے پہلے بیت المقدس قبلہ اول تھا، لیکن اب بیت المقدس نہیں ہے، اس لیے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت اللہ شریف ہے اور قبلہ آخر بھی بیت اللہ شریف ہے۔ یہ قبلہ اوسط ہے، درمیانی قبلہ بیت المقدس، کیونکہ جو بحث ہے وہ انبیاء سابقین کے قبلہ کے حوالے سے نہیں کہ آدم علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا، جناب اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا۔ ہماری بحث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا جو پہلا قبلہ تھا، جس کی طرف رخ کر کے آپ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، وہ کون سا قبلہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء سابقین آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ابراہیم، اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ان کا قبلہ بیت اللہ شریف تھا، خانہ کعبہ۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکتوں والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت، ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت۔ یہاں جو زیر باس مسئلہ ہے وہ ہے شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں مسلمانوں کا قبلہ اول۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تک بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ جب تک تعمیر تھا، بیت المقدس سے پہلے یہ انبیاء سابقین کا قبلہ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے کون سا اللہ کا گھر، کون سی مسجد، عبادت گاہ تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد الحرام۔ صحیح بخاری کے 3366 3366 نمبر حدیث ہے۔ عرض کی حضور اس کے بعد تو فرمایا مسجد الاقصی۔ عرض کی حضور ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سنتاً، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یہاں کچھ محدثین اور شارحین نے ایک اشکال بھی پیش کیا کہ دیکھیے، مسجد الحرام، خانہ کعبہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور بیت المقدس، مسجد اقصی کو جناب سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تعمیر فرمایا۔ ان انبیاء کے درمیان تو تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ دونوں مسجدوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس حدیث کے درمیان اور باقی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کے مطابق اس حدیث کو کیسے کریں گے؟ تو اس کا پھر شارحین نے جواب یہ دیا کہ جیسے خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، یہ آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اس کو بنیادوں سے، نیوں سے اس کو دوبارہ اٹھایا، ایسے ہی جو مسجد الاقصی ہے، یہ سیدنا سلیمان و داؤد علیہ السلام سے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں، ان میں سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے، اور دیگر اور نیک لوگوں کا نام بھی آتا ہے۔ انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور بعد میں مسجد اقصی کو سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بنیادوں سے اٹھایا۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث اور اس تاریخ کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بعد میں جو آنے والے انبیاء بنی اسرائیل ہیں، ان کا قبلہ بیت المقدس رہا، وہ اپنی عبادت جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہ تو انبیاء سابقین کا تذکرہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں 13 سال کس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی؟ اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی کی ایک عبارت پیش کریں کہ میں کچھ روایات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 پہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْعُلَمَاء اخْتَلَفُوا فِي الْجِهَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَهُوَ بِمَكَّةَ۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے تو آپ نماز کس کی طرف رخ کر کے پڑھا کرتے تھے؟ فقال ابن عباس وغیرہ،
سیدنا عبداللہ ابن عباس اور دیگر نے یہ کہا کان یصلی الی بیت المقدس لیکنہ لا یستدبر الکعبہ بل یجعلها بینہ و بین بیت المقدس۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا موقف ہے اور فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کو حضور رخ کرتے تھے اور بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کو حضور پشت نہیں کرتے تھے، بلکہ خانہ کعبہ کو سامنے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا قبلہ بیت المقدس کو بناتے تھے، رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف ہے۔ وَأَطْلَقَ آخَرُونَ، اور دوسروں نے مطلقاً یہ رکھا، انہوں نے کہا انہو کان یصلی الی بیت المقدس۔ دوسرے علماء کا دوسرے جو گروہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، مطلقاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور تیسرا موقف ہے وقال آخرون، اور تیسرا یعنی دوسروں نے کہا، مراد سے تیسرا، فلما تحول الی المدینہ استقبل بیت المقدس، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہذا ضعیف، امام ابن حجر فرماتے ہیں یہ موقف ضعیف ہے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف مکہ المکرمہ میں نماز پڑھنے والا جو موقف ہے، ابن حجر کا موقف یہ ہے، وہ فرماتے ہیں ھذا ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یلزم منہ دعوی النسخ مرتین، کہتے ہیں اس سے قبلہ کے 2 مرتبہ منسوخ ہونے کا دعویٰ لازم آتا ہے، یعنی ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، پھر آپ نے مدینہ طیبہ آ کے تو بیت المقدس کی طرف کیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا تو آپ نے رخ اپنا خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، تو اس سے تو قبلہ کے 2 دفعہ منسوخ ہونے کا دعویٰ لازم آتا ہے، اور اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے ضعیف قرار دیا۔ والاول اصح، کہتے ہیں اول جو موقف ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، لیکن اس طرح کہ قبلہ کو پشت نہیں ہوتی تھی، خانہ کعبہ کو پشت نہیں ہوتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے پیچھے کھڑے ہو کے رخ جو ہے وہ اپنا بیت المقدس کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ اور اس بات کو مرزا جلیلی نے اس انداز سے تسلیم کیا، اور اس نے کہا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ جو نا رخ آپ کا بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ بل اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے، جو 70 انبیاء کا مسلح ہے یہ والی جو دیوار ہے، اگر اس طرف کوئی بندہ کھڑا ہونا تو اس کا رخ اس قبلے کی طرف تو ہوتا ہی ہے، جو بیت المقدس ہے وہ اس دیوار کے بالکل اپوزٹ سائیڈ کے اوپر ہے، دونوں قبلوں کی طرف آپ کا منہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ جو روایات آتی ہیں وہ روایات کون سی ہیں؟ ان روایات کے اندر تفصیل کیا ہے؟ وہ کون سی روایتیں ہیں؟ ان روایتوں کا ذکر کرو، اور وہ وہی روایتیں ہیں جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہیں، اور وہ حدیث اور روایت ہے مسند احمد ابن حنبل کے اندر۔ مسند احمد ابن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل حدیث لے کے آئے، میرے پاس یہ جو نسخہ ہے جو مرزا جلیلی بھی جس کا سکین دکھاتا ہے، 2992 نمبر حدیث ہے، 2992 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو بمکہ نحو بیت المقدس والکعبۃ بین یدیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ میں نماز ادا کرتے تو حضور مکہ المکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، والکعبۃ بین یدیہ، اور کعبۃ اللہ حضور کے سامنے ہوتا تھا۔ وبعد ما ہاجر الی المدینہ 16 شہرا ثم صرف الی الکعبہ، جب مدینہ المنورہ میں حضور تشریف لائے تو آپ نے 16 مہینے وہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر بعد میں کعبۃ اللہ کی طرف آپ کو پھیر دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں بھی اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا، اور یہ حدیث اس کو عرب محقق شعیب ارناؤت نے صحیح قرار دیا۔ اس کے علاوہ مرزا جیلمی کے استاذ حافظ زبیر علی زئی کے استاذ احمد شاکر نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل کی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام حیثمی نے مجموع الزوائد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119 پر لکھا رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر والبزار
اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اور امام طبرانی نے اور امام بزار نے ذکر کیا، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصحیح، اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی بھی یہ موقع بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنْ حدیث ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کو امام حاکم وغیرہ نے صحیح قرار دیا، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے اس قول کے مطابق دو اقوال کے درمیان جمع و تطبیق ہو جاتی ہے۔ ایک قول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ بیت المقدس کی طرف اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ شریف ہوتا تھا، یعنی دو قبلے جمع ہو جاتے تھے، تو دونوں جو ہیں موقف اس میں جمع ہو جاتے ہیں، لہذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اسی موقف کو ترجیح دی، اور امام بدر الدین عینی نے بھی اسی موقف کو ترجیح دی، اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر بھی اسی موقف کو ترجیح دی، اگرچہ دوسری جانب بھی علماء کے اقوال موجود ہیں، بہت سارے علماء کے اقوال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، البتہ ان احادیث کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنن نسائی کے اندر ایک حدیث امام نسائی لے کے ہے، میرے پاس یہ نسخہ ہے مکتبۃ المعارف سے، اس کی حدیث نمبر 3499 3499 نمبر حدیث ہے، اور مرزا جلمی کی پسندیدہ ایپ وہابیوں کی ایپ ہے اسلام 360، اس میں 3529 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ، قرآن کے اندر جو سب سے پہلے منسوخ کیا گیا ہے نا وہ قبلہ ہے، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 43 اور 44 کے اندر جو تفصیلی ذکر موجود ہے تحویل قبلہ کا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے جو منسوخ کیا گیا وہ قبلہ ہے۔ تو تنسیخ قبلہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک ایک مرتبہ ہوئی، اور اس سلسلہ میں ایک حدیث سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے۔ وہابیوں کی ایپ اسلام 360 کے اندر جو مسند احمد ابن حنبل کا نسخہ، اس میں جو احادیث جمع کی گئی نسخہ تو نہیں ہے خیر، کیونکہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر تقریباً کوئی 40,000 کے قریب، بعض نسخوں کے مطابق 27,000 اور بعض کے نزدیک 40,000 کے قریب احادیث اور روایت موجود ہے، اور 360 کے اندر تقریباً کوئی 13,500 احادیث مسند احمد ابن حنبل کے اندر رکھی گئی ہیں۔ البتہ 360 کے اندر جو ہے وہ 1092 نمبر حدیث ہے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر البتہ یہ جو حدیث ہے نا 360 کے اندر 1092 نمبر ہے، یہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احیلت الصلاۃ ثلاثۃ احوال، فرماتے ہیں کہ نماز 3 مراحل سے گزاری گئی، 3 مرحلوں سے نماز کو گزارا گیا ہے۔ ایک مرحلہ تحویل قبلہ کا، یعنی قبلہ کے منسوخ ہونے کا ہے کہ قبلہ منسوخ ہو گیا اور بیت المقدس کی جگہ پہ قبلہ بیت اللہ شریف بنا دیا گیا، اور دوسرا جو ہے وہ نماز کے لیے اذان دلوائی گئی، اور تیسرا فرماتے ہیں کہ جب شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ جب جماعت کھڑی ہوتی، جو لوگ پیچھے رہ جاتے تھے تو نماز میں جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو پیچھے سے آیا اس کی جتنی رکعتیں رہتی ہوتی تھی وہ آ کے پوچھتا ساتھیوں سے کہ کتنی رکعت ہو چکی ہیں، جتنی ہو چکی ہوتی وہ پہلے اپنی آ کے وہ ادا کرتا، اور ادا کر کے تو بعد میں جماعت کے ساتھ باقاعدہ شامل ہو جاتا۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آیا، جماعت کھڑی تھی، میں ایسے ہی جماعت میں آ کے شامل ہو گیا، جو رکعات رہتی تھیں میں نے ان کو ادا نہیں کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو میں نے کھڑے ہو کے سلام کے بعد اپنی جو رکعات رہتی تھی ان کو ادا کیا، تو پھر نماز مکمل کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو سرکار نے اس کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ قد سن لکم معاذ، معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، ففعلوا ہاکذا، تم بھی ایسے ہی کیا کرو، یعنی جیسے معاذ نے کیا تم بھی ایسے ہی کیا کرو کہ جو رکعات تمہاری رہتی ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد تم کھڑے ہو کے ادا کر لیا کرو۔ یہاں سنہ کا لفظ مانا ایجاد کیا، تو معلوم ہوا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق بھی جو قبلہ کا نسخ ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ اب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے،
اور یہ وہی احادیث ہیں جن کے بارے میں مرزا جلمی کہتا ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہوتا. تو یہ وہی روایات ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی جو روایات ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے مکہ المکرمہ کے حوالے سے. اور مدینہ شریف میں بالاجماع آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بیت المقدس ہی کی طرف نماز ادا فرمائی ہے. اور بعض روایات کے مطابق 16 مہینے اور بعض روایات کے مطابق 17 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی. اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 43 اور 44 نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف پھیرنے کا حکم ارشاد فرما دیا. اس سلسلہ میں اہل سنت کی کتابوں کے اندر جو صحیح روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے موجود ہیں, اور اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں کے اندر بھی کچھ روایت موجود ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 پہ موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے حوالے سے ایک واقعہ یہاں مذکور ہے. عبداللہ بن ابی نجیح المکی وہ اپنے اساتذہ عطا اور مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فجئت المسجد اريد ان اطوف بالکعبۃ, میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے مسجد حرام میں داخل ہوا. فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم یصلی, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. وکان اذا صلی استقبل الشام, حضور جب نماز پڑھتے تو اپنا رخ شام کی طرف کر لیتے. وجعل الکعبۃ بینہ وبین الشام وکان مصلاہ بین الرکنین, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی نماز پڑھنے کی جگہ 2 رکنوں کے درمیان ہوتی تھی, اس طرح کہ رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے. آپ کے سامنے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہوتا لیکن آپ کا رخ جو ہے وہ شام کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا. اس کے علاوہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت اخبار مکہ کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کو بنایا. تو میں نے دونوں طرف کے جو موقف علماء کے بیان کر دیے کہ علماء کا موقف دونوں طرف ہے. یعنی آپ نے مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. اس پر دو ائمہ کا اور علماء کا دونوں طرف موقع موجود ہے. البتہ مرزا جیلمی کا یہ کہنا کہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں ہے, اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ مدینہ شریف آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو نمازیں 16 یا 17 مہینے ادا کی ہیں وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اب مرزا جیلمی چونکہ فنی طور پہ اور علمی طور پہ تو بالکل نابلد اور ناشنا ہے, مرزا جیلمی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اولیت حقیقی کیا ہوتی ہے اور اولیت اضافی کیا ہوتی ہے. اولیت حقیقی اور اولیت اضافی یہ اہل علم اس کو جانتے اور سمجھتے ہیں. ہر اعتبار سے بہرحال اگر ان علماء کا موقف لیا جائے جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جس طرح کہ عبداللہ بن عباس کا موقف ہے کہ آپ نے مکہ المکرمہ میں بھی 13 سال بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر 16 یا 17 مہینے آپ نے مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو اس اعتبار سے تو بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول قرار پاتا ہے. اب مرزا نے جن دلائل سے استدلال کیا, مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے کو پڑھا اور اس سے ثابت کیا کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے وہ خانہ کعبہ ہے, حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی بات ہو رہی ہے. پہلی بات یہ کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس آیت کے اندر کہاں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ اول ہے؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 3366 نمبر, اس میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. ہاں, جو تم نے اپنی پرانی گفتگو کے اندر اشارہ کیا ہے کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
جو ہے نا وہ رکنین کے درمیان کھڑے ہوتے تھے اور آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، ان روایتوں کے اندر صراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی نحو بیت المقدس، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر صحیح حدیث موجود ہے۔ احمد شاکر نے صحیح کہا، شعیب ارنوت نے اس رخ کو صحیح کہا، اور علامہ مقدسی نے الاحادیث المختارہ میں اس کو ذکر کیا، امام ابن اسقلانی نے اس کی تصحیح کی، اور دیگر ائمہ محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس کے علاوہ اہل تشیع کی کتابوں کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اہل تشیع کی کتابوں میں سے الکافی، الفروع من الکافی کی جلد نمبر 3 کتاب الصلاۃ ہے اور حدیث نمبر 4854 ہے۔ حلبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق سے پوچھا، حل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی الی بیت المقدس، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ فقلت، میں نے کہا، اکانا یجعل الکعبۃ خلف ظہری، کیا آپ بیت اللہ کو اپنی پشت کے پیچھے رکھتے تھے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا اما اذا کان بمکہ فلا واما اذا ہاجر الی المدینہ فنعم، جب حضور مکہ المکرمہ میں تھے تو تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو اپنے سامنے رکھتے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنا قبلہ بنا کے نماز پڑھتے تھے، اور جب مدینہ طیبہ آ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ظاہر ہے کہ اپنی پشت بیت اللہ شریف کی طرف کرتے تھے، حتی حول الی الکعبہ، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ اور دوسرا والا ملا یحذر الفقی، اہل تشیع کی معروف کتاب ہے، اس میں 863 نمبر روایت ہے، وصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی البیت المقدس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بعد النبوۃ 13 سنۃ بمکہ، حضور نے مکہ المکرمہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اعلان نبوت کے بعد کتنی؟ 13 سال تک، و19 شہرا بالمدینہ تھی، اور 19 مہینے آپ نے مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ ثم عیرتہ الیہود، پھر یہودیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آر دلائی، فقالوا لہ انک تابع لقبلتنا، انہوں نے کہا آپ تو ہمارے قبلہ کے تابع ہیں، فاغتم لذلک غما شدیدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جب آسمان کی طرف بار بار اپنا چہرہ مبارک اٹھا کر دیکھتے تھے تو اللہ رب العزت نے قبلہ تبدیل فرما دیا، بیت المقدس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ بیت الحرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، آپ کا جو قبلہ اول تھا وہ بیت المقدس تھا۔ یہ یہاں تک تو اختلافی بات ہے علماء کی کہ مکہ المکرمہ میں آپ نے نماز کس طرح ادا فرمائی، مسجد حرام کی طرف یا مسجد اقصیٰ کی طرف، لیکن مدینہ طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یہ اجماعی اور اتفاقی ہے۔ لہذا سنی شیعہ کتابوں کی روح سے جانبین کے جو موقف ہیں اس سلسلہ میں علماء کے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو ایک معروف مسلمانوں کے ہاں مشہور ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت اور کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل یہ اصطلاح جو ہے وہ علماء کے ہاں چلتی آ رہی ہے، اور مسلمان یہ اصطلاح اور یہ جو ٹرم ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرصہ تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔